لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بحث جو ہے میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں ہماری مرفوعات کے بارے میں چل رہی تھی. مرفوعات کی 8 قسمیں تھیں. فاعل کے بارے میں بحث پڑھ لی ہم نے، نائب فاعل تمام کر دیا، اور بحث ہماری فعلاً چل رہی ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں. مبتدا اور خبر کی تعریف کی تھی کہ یہ 2 اسم مجرد ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زیدن قائمن، زیدن مبتدا قائمن خبر. اور پھر بتایا تھا مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. آج اسی سے آگے مربوط احکام مبتدا اور خبر سے وہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہمارے پاس 2 اسم ہوں، ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو، تو پھر ہم کس کو مبتدا بنائیں گے، کس کو خبر بنائیں گے؟ 2 اسم ہیں، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو جو مبتدا ہے اور معرفہ جو ہے اس کو مبتدا بنائیں گے معرفہ کو، اور جو نکرہ ہے اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. کیا عرض کیا ہے؟ 2 اسموں، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، تو معرفہ کو مبتدا بنائیں گے، نکرہ کو خبر بنائیں گے. کیوں؟ وہی بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں، معرفہ کو مبتدا بنائیں گے کیونکہ وہ مشخص ہے، اور مبتدا کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے تو وہ مشخص اور معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات آگے جان، اچھا دونوں معرفہ ہوں جی، تو پھر کیا کریں گے؟ 2 اسم ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو پھر نہ فرماتے ہیں تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو چاہیں خبر بنا دیں. پھر وہاں نہ اختیار ہے، 2 اسموں اور دونوں معرفہ ہوں تو پھر ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں مبتدا بنا دیں، جس کو چاہیں خبر بنائیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ الہنا، اللہ کا جان معرفہ ہے نا، الہ بھی نا کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. اللہ الہنا، یہاں ہم کس کو مبتدا بنائیں جی؟ دونوں معرفہ ہیں، ہماری مرضی ہے. کہیں اللہ مبتدا الہنا خبر، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں الہنا مبتدا اللہ خبر. دونوں معرفہ ہوں تو ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں مبتدا جس کو چاہیں خبر بنا دیں. ٹھیک ہے. اور بھی انشاءاللہ مثالیں اس کے سلسلے میں ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا مطلب یہ ہے کہ قد یکون الخبر جملتاً. ٹھیک ہے. یہ جو قد ہے نا، قد نہ میرے عزیزو تقلیل کا معنی دیتا ہے. یہاں سے قد کے داخل ہونے سے کہ کبھی کبھی خبر جملہ ہوتی ہے، اس ایک بات کی طرف نہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا نا کہ کبھی کبھی خبر جملہ ہوتی ہے، کہ کیا مطلب ہے؟ اس قد کے داخل ہونے سے ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، گریز لگا رہا ہے. وہ کس چیز کی طرف؟ کہ خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو. خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے آگا جان؟ جملہ ہوتی ہے. اور پھر جملے کی بھی قسمیں ہیں. خبر جب جملہ ہوتی ہے، یا وہ جملہ اسمیہ ہوتی ہے، یا جملہ فعلیہ ہوتی ہے، یا جملہ شرطیہ ہوتی ہے، یا جملہ ظرفیہ ہوتی ہے. یہ ساری جو ہے نا پھر خبریں بن سکتی ہیں. خبر جب جملہ ہوگی تو یہ جملہ اسمیہ ہوگی، یا فعلیہ ہوگی، یا شرطیہ ہوگی، یا ظرفیہ ہوگی میرے عزیزو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مطلب عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے خبر ظرف یا جار مجرور ہو نا، تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک متعلق کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کو رابط دیتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کیا ہونا چاہیے اگر جان؟ فعل ہونا چاہیے، وہ فعل ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے جی کہ
مبتدا اور مبتدا کی میں نے عرض کیا ہے خبر جب جملہ ہو تو اس جملے کے اندر نہ ایک عزیز و ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف پلٹے۔ مبتدا کی خبر جب جملہ ہو تو اس جملے میں ضروری ہے کہ ایک ضمیر ہو جو جناب علی مبتدا کی طرف کیا کرے، پلٹے۔ کیوں بھلا کیوں ضمیر ہونی ضروری ہے؟ کیونکہ جملہ مستقل ہے، جملہ آزاد ہے۔ اگر اس جملے کو مبتدا سے رابط دینا چاہیں تو ضروری ہے ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف کیا ہے آقا جان، پلٹے۔ ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس ضمیر کو آقا جان کیا کرتے ہیں، حذف بھی کر دیتے ہیں۔ جب قرینہ موجود ہو پتہ چل رہا ہو تو پھر ضمیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر حذف بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو قرینہ ہوتا ہے، قرینہ کبھی لفظی ہوتا ہے کبھی عقلیہ ہوتا ہے۔ تو اگر قرینہ لفظیہ ہو یا عقلیہ جو بھی ہو تو اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہے جو جملے کے اندر ہوتی ہے اور مبتدا کی طرف پلٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے یہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے۔ ایک مطلب اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مبتدا کی زیادہ خبریں بھی میرے بھائیوں ہو سکتی ہیں، مبتدا کی خبریں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جس طرح صفات زیادہ ایک چیز کی ہو سکتی ہیں، ایک دوسرے کے بعد آ سکتی ہیں، اسی طرح مبتدا کی خبریں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ توجہ فرما لیں، پھر اگلی بات عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً وَالْخَبَرَ نَكِرَةً۔ اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو والآخر نکرتاً اور دوسرا نکرہ ہو، فَاجْعَلِ الْمُبْتَدَأَ مَعْرِفَةً تو معرفہ کو مبتدا قرار دو، والخبر نکرتاً اور نکرہ کو خبر قرار دو، البتہ یقیناً کما مرہ جیسے گزرا ہے۔ یہاں ان کان احد الاسمین جو ہے یہ شرط بنے گی، فاجعل اس کی جزا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَاءً وَالْآخَرَ خَبَرًا۔ ان کان معرفتین، اگر دونوں اسم معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ تو تم ان دونوں میں سے جس کو چاہو مبتدا بناؤ، والآخر خبراً اور دوسرے کو خبر بناؤ۔ نحو جیسے اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ مبتدا، الہنا مضاف الیہ مل کر آقا جان یہ بھی معرفہ ہے، یہ خبر، یا آپ عکس بھی کر سکتے ہیں، کہیں الہنا مبتدا اللہ خبر۔ وآدم علیہ السلام ابونا، آدم علیہ السلام ابونا دونوں معرفہ ہیں، ابو نا کی طرح مضاف ہونے سے یہ بھی معرفہ ہے، آدم بھی معرفہ ہے۔ آدم علیہ السلام مبتدا، ابونا خبر، یا کہو ابونا مبتدا آدم علیہ السلام خبر۔ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبینا، یہ نبینا بھی معرفہ، محمد بھی معرفہ، تو یہاں بھی وہی بات، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبتدا، نبینا خبر، یا نبینا مبتدا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر۔ وقد یکون الخبر جملتاً اسمیتاً، یہی یہاں سے میں نے وہ بات کی تھی کہ یوں کہ قد مضارع پہ آ جائے نا تو کبھی کبھی تقلیل کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب سمجھا رہا ہے؟ یعنی خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن قد یکون الخبر جملتاً اسمیہ، کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے آقا جان؟ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کی پہلی جزء کیا ہوگا جان؟ اسم ہو، جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ نحو زیدن ابوہ قائمن، میرے عزیز بچوں توجہ، زیدن مبتدا، ٹھیک ہے اول، ابوہ مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا، قائمن خبر، تو یہ ابوہ قائمن مبتدا خبر، ابوہ کیونکہ اسم ہے
تو یہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ ابو ہو مبتدا قیم خبر، یہ جملہ مل کر زید مبتدا کی کیا بن رہا ہے؟ خبر۔ او فعلیتاً، یا وہ جملہ فعلیہ ہوگا یعنی جو خبر بن رہی ہے۔ نحو زیدن قام ابو ہو، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، جس کی ابتدا فعل ہو۔ زیدن مبتدا، قام فعل، ابو مضاف کی طرح مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل، فعل فاعل مل کر زید مبتدا کی کیا بن رہا ہے عزیزو؟ خبر۔ تو مبتدا کی خبر کیا ہوئی؟ جملہ فعلیہ، کیونکہ قام شروع میں فعل آ رہا ہے، جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ او شرطیتاً قد یکون الخبر، ٹھیک ہے، اسمیتاً او فعلیتاً او شرطیتاً، معطوف ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ، شرطیتاً، ٹھیک ہے۔ کبھی خبر جملہ شرطی ہوتی ہے۔ جملہ شرطی کون سا ہوتا ہے؟ وہ جملہ شرطی وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں کوئی حرف شرط آیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے جی نحو زیدن ان جانی فاکرم ہو، زیدن مبتدا، ان حرف شرط ہے لہذا شرطیہ شروع ہو رہا ہے، جانی فعل، اکرم ہو جو ہے اس کی جانی کی جزا ہے، شرط اور جزا مل کر زید مبتدا کی خبر بن رہے ہیں۔ زیدن ان جانی فاکرم ہو، زید ان جانی اگر وہ میرے پاس آئے فاکرم ہو تو میں اس کا احترام کروں گا۔ او ظرفیتاً، یا خبر کیا ہوتی ہے؟ ظرفیہ ہوتی ہے۔ نحو زیدن خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے، وہ امرن فی الدار، امر جو ہے گھر میں ہے۔ یہاں غور فرما لیا آپ نے کہ یہ جملتاً اسمیتاً فعلیتاً شرطیتاً ظرفیتاً یہ سارے عطف بن کے نا یہ یکونوں کی کیا بن رہے ہیں آگا جان؟ خبر، یکونوں کی یہ خبر ہیں۔ او ظرفیتاً، یا ظرفیہ ہوتی ہے۔ نحو زید خلفک، زید آپ کے پیچھے، و امر فی الدار، امر گھر میں ہے۔ سوال، یہاں دو مثالیں کیوں دی ہیں؟ زید خلفک ظرفیہ کی بات کرتے ہوئے، و امر فی الدار ظرف کی، اور پھر آگے جار مجرور، دو مثالیں کیوں دی ہیں ظرفیہ کی بات کرتے ہوئے؟ یہاں فرماتے ہیں علماء کہ یہ ظرف اور جار مجرور کل فقیر والمسکین، جار اور مجرور ظرف جو ہے نا فقیر اور مسکین کی طرح ہیں۔ کیا مطلب؟ اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع، مطلب یہ ہے کہ جب جس طرح فقیر اور مسکین اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان میں ان کے معنی میں فرق کرتے ہیں کہ فقیر کون ہے مسکین کون ہے، لیکن جب الگ الگ آئیں تو ایک معنی لیتے ہیں، فقیر یعنی مسکین، مسکین یعنی فقیر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جب دو آئے ہیں تو کیا نکتہ ہے؟ ظرف بھی مثال دی ہے، جار مجرور کی بھی دی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ حکم ظرف میں ہے، جار مجرور کا حکم آغا جان ظرف کے حکم میں ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے یہاں مثال دی ہے۔ زید خلفک یہ ظرف ہے، امر فی الدار دی تاکہ بتائے کہ یہ جار مجرور بھی ظرف کے حکم میں ہوتے ہیں، ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ظرف اور جار مجرور کو جو ہے کیا ضرورت ہوتی ہے آغا جان؟ عامل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ عامل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ فعل ہونا چاہیے۔ والظرف متعلقۃ بجملۃ عند الاکثر، ظرف متعلق ہوتا ہے جملہ کے عند الاکثر، اکثر کی نظر میں، وہی استقرہ، اور وہ استقرہ ہے۔ لأن المقدر عامل فی الظرف، اس لیے کہ مقدر عامل ہے ظرف میں، والاصل فی العمل الفعل، مهم اصل عمل میں کیا ہے؟ فعل ہے۔ فقولک، پس آپ کے قول میں، زید فی الدار، زید گھر میں، تقدیر ہو یعنی استقر فی الدار، زید استقر فی الدار، زید گھر میں ہے۔ ولا بد من ضمیر فی الجملہ لیعود الی المبتدا، ضروری ہے جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ کون سا جملہ آگا جان؟ جو بتا رہے ہیں مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے، اس جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، لیعود الی المبتدا، تاکہ وہ مبتدا کی طرف
لوٹے، کل ہا فی ما مرہ جیسے ہا جیسے یہ فی ما مرہ جو گزرا، کیا گزرا گا جان؟ زیدن ابو ہو قائمن نہیں بنایا، زیدن مبتدا ابو ہو قائمن، مبتدا خبر جو تھا جملہ اسمیہ اس میں ابو ہو کی ضمیر تھی جو زید کی طرف پلٹ رہی تھی۔ اگلی مثال جب مبتدا کی خبر فعل تھی جملہ تو اس میں بھی ضمیر تھی، کاں زیدن قام ابو ہو، قام ابو ہو میں ضمیر نہیں تھی پیچھے پلٹے نا جو زید کی طرف جا رہی تھی۔ یا جب مثلا جملہ شرطیہ تھا خبر زیدن یعنی فاکرم ہو تو اکرم ہو تھی ضمیر جو زید کی طرف پلٹ رہی تھی، تو وہی بتا رہا ہے کل ہا فی ما مرہ جیسے ہا جو گزرا جملے میں ضمیر تھی جو پیچھے پلٹتی تھی۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، حذفُهُ یجوز کا فاعل ہے، حذفُهُ کیا آگا جان؟ ضمیر فعل جملہ، جو جملہ میں ضمیر ہوتی ہے اس کا حذف کرنا جائز ہے عند وجود قرینۃ، جب قرینہ موجود ہو، تو قرینہ یا لفظی ہوتا ہے یا عقلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں قرینہ جو آ رہا ہے وہ قرینہ عقلی ہے، ٹھیک ہے؟ نحو جیسے الثمن منوان بدرہم روغن، 2 من کتنے کا جی؟ بدرہم، 1 درہم کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح والبر القر ب60 درہمن، گندم کا 1 کر 60 درہم کا، ٹھیک ہے؟ یہاں جو ہے قرینہ عقلی موجود ہے عزیزو کہ یہاں ضمیر جو ہے نا وہ حذف ہوئی ہے جس کی وجہ سے اے من ہو ہے، الثمنو منوان من ہو بدرہم ہے۔ اگلی مثال میں البر القرو، ٹھیک ہے، من ہو ب60 درہمن، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے جی کیا قرینہ عقلیہ کیسے؟ نہیں سمجھ آئی قرینہ عقلیہ کیسے ہے، میری مثال پہ توجہ دیں۔ وہ یہ مثلا آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، وہاں ایک بندہ کہتا ہے جناب سیب 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 سیب، 10 مرتبہ اس نے رٹ لگایا، آپ قریب گئے تو وہ کہتا ہے 1 کلو مثلا 500 روپے، 1 کلو 500 روپے، تو وہاں آپ کیا سمجھیں گے کہ 500 جو بتا رہا ہے یہ انگور کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کسی کیلے کی قیمت بتا رہا ہے یا مالٹوں کی قیمت بتا رہا ہے جان؟ بھائی جان جس کا اس نے اتنی مرتبہ رٹا لگایا سیب 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 سیب، قریب گئے تو وہ کہے اس کا 1 کلو اتنے کا ہے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ جس کی یہ بات کر رہا تھا اسی کی یہ قیمت بتا رہا ہے یا نہیں؟ اس میں آپ کہاں سے سمجھے تھے قرینہ عقلی؟ یہاں بھی قرینہ عقلی موجود ہے جب وہ کہتا ہے الثمنو روغن، روغن روغن روغن، پھر کہتا ہے منوانے 2 من بدرہم، 1 درہم کے مقابلے میں، تو یہ منوانے کس کے بلا؟ کسی اور چیز کے نہیں، قرینہ عقلی موجود ہے کہ اسی روغن کے منوانے من ہو بدرہم، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ قرینہ عقلی موجود ہے۔ اسی طرح جب کوئی کہے گندم 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 گندم، پھر کر اس کا 60 درہم کا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو 60 درہم بتا رہا ہے وہ گندم کے نہیں ہیں، چاولوں کے ہیں، مثلا کسی اور چیز کے ہیں، ٹھیک ہے بھائی جان؟ جس کی وہ بات کر رہا ہے ریٹ بھی تو اسی کا بتا رہا ہے نا۔ عقل کہتی ہے البر القر من ہو ب60 درہمن، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا تھوڑی تجزیہ ترکیب کی طرف آ جائیں۔ الثمن مبتدا، منوان پھر مبتدا، ٹھیک ہے؟ بدرہم خبر ہے، تو یہ منوان مبتدا اور درہم خبر جو ہے ان کے درمیان ایک ضمیر ہے جو حذف ہوئی ہے، وہ ہے من ہو کی، پھر یہ جملہ اس امن و مبتدا کی کیا بن رہا ہے؟ خبر۔ اسی طرح البر مبتدا، القر پھر مبتدا، ب60 درہمن خبر ہے، اس القر ب60 درہمن مبتدا خبر کے اندر ایک من ہو کی ضمیر ہے جو پیچھے بور کی طرف پلٹ رہی ہے۔ وقد یتقدم الخبر علی المبتدا ان کان ظرفا، کبھی کبھی خبر مقدم ہوتی ہے مبتدا پر، ان کان ظرفا اگر خبر کیا ہوگا جان؟ ظرف ہو، نحو فی الدار زیدن، فی الدار زیدن جار مجرور خبر مقدم ہے، زیدن مبتدا ہے،
وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ یجوزو کا فاعل کیا بنائیں گے آگا جان؟ اخبارٌ کثیرۃ، موصوف صفت مل کر نا یجوزو کا فاعل بننا جا کے وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَاءِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا واحد کی بہت سی اخبار جائز ہیں، نحو جیسے زیدٌ فاضل عالم عاقل، زید مبتدا، فاضل ایک خبر، عالم دو، عاقل تین، زیادہ خبریں ان کی جائز ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخر مِنَ الْمُبْتَدَا لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ، یہاں خصوصی توجہ کا آپ کی کلمہ ہے طالبوں۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ مبتدا اور خبر کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور وَعْلَمْ میں نا ایک مطلب ہے کہ مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عزیزو مبتدا اسمی اور ایک ہوتا ہے مبتدا وصفی۔ ابھی جو بتا رہے ہیں نا وہ مبتدا وصفی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مبتدا اسمی جو ہوتا ہے نا، جو پہلے پڑھا ہے، وہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا وصفی جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا، مسند ہوتا ہے۔ ایک مبتدا اسمی جو ہوتا ہے اس کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے عزیزو، جو مبتدا وصفی ہوتا ہے اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فاعل یا نائب فاعل یہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی جناب تعریف کرتے ہیں مبتدا وصفی کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وصفی، وصف یعنی صفت یعنی مشتق۔ مبتدا وصفی کیا ہے گا جان؟ وہ ایک صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے اور وہ اس میں ظاہر کو کیا دے رہی ہو؟ رفع دے رہی ہو، تو وہ مبتدا وصفی کہلاتا ہے۔ مبتدا وصفی کسے کہتے ہیں؟ مبتدا وصفی ایک ایسی صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، ایک، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے یہ اس میں ظاہر کو رفع دے، تو اس صورت میں یہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا وصفی بنتا ہے۔ لیکن آغا جان اگر یہ جو صفت ہے جو نفی یا استفہام کے بعد ہے، اگر یہ صفت اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو بلکہ ضمیر کو رفع دے رہی ہو، تو پھر یہ مبتدا وصفی نہیں ہوگا، بلکہ ترکیب میں جا کے جو ہے یہ پھر خبر بن جائے گا۔ توجہ فرمائیے۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخر من المبتداء، لَهُمْ یعنی نحویوں کی نظر میں ایک دوسری قسم ہے مبتدا کی، لَيْسَ بِمُسْنَدٍ إِلَيْهِ، جو مسند الیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسند ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حرف النفی، وَهُوَ، اور وہ صفت ہے وقت بعد حرف النفی، جو حرف نفی کے بعد ہو، نہ وہ جیسے ما قائمٌ زیدٌ، قائمٌ صفت ہے، مبتدا ہے، ما نفی کے بعد آیا ہے اور یہ رفع دے رہا ہے زید کو، قائمٌ نے رفع دیا ہے زید کو جو کہ قائمٌ کا فاعل ہے۔ ما قائمٌ زیدٌ، زید قائم نہیں ہے۔ او بعد حرف الاستفہام، یعنی وہ صفت جو تھی نا استفہام کے بعد ہو، نہ وہ اقائمٌ زیدٌ، کیا زید کھڑا ہوا، قائمٌ صفت ہے استفہام کے بعد ہے، زیدٌ جو ہے اس کو اس نے کیا دیا گا جان؟ رفع دیا ہے جو کہ قائمٌ کا فاعل ہے۔ وَهَلْ قائمٌ زیدٌ استفہام کے بعد ہے قائمٌ، ٹھیک ہے، زیدٌ کو رفع دیا ہے، لہذا دیکھا بتا رہے ہیں بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا بعدہ، شرط یہ ہے کہ وہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے، بعدہ اپنے بعد اس میں ظاہر کو رفع دے، نہ وہ ما قائم زیدان و اقائم زیدان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ قائم یہ صفت ہے نفی کے بعد ہے، الزیدان کو رفع دیا ہے، اس میں ظاہر کو اس قائم نے رفع دیا ہے، تو کیا کریں گے؟ قائم مبتدا، زیدان جو ہے یہ فاعل کہہ کے ممکن ہے کہیں قائم مقام ہے خبر، قائم مقام خبر نہیں ہے ویسے، قائم مقام کہیں۔ و اقائم زیدان، قائم
مبتدا ہے، وصفی ہے، استفہام کے بعد ہے، زیدان ہے، اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور قائم مقام خبر ہے۔ بخلاف اقائمان زیدان، یہاں ہم اقائمان کو مبتدا نہیں بنا سکتے آقا جان، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیا، بلکہ اقائمان کے اندر یہ تثنیہ کی جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے اور اس کو اس نے رفع دیا ہے، لہٰذا یہاں کیا ہوگی ترکیب؟ یہ ہوگی کہ اقائمان خبر مقدم، زیدان مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والم میں مطلب بیان ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ایک دقیقے کے لیے پھر آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ مبتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا اسمی ہوتا ہے جو پہلے گزرا، ایک مبتدا وصفی ہوتا ہے۔ مبتدا وصفی وہ ہوتا ہے ایک ایسی صفت ہے جو نفی اور استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے اور یہ صفت اس میں ظاہر کو کیا دے رہی ہوتی ہے؟ رفع دے، تو اس صورت میں یہ مبتدا وصفی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر ضمیر کو رفع دے یہ صفت تو پھر یہ مبتدا وصفی نہیں ہوتا، جیسے اقائمان میں اس نے ضمیر کو رفع دیا ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات؟ اس کے بعد جو ہمارا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مرفوعات کی پانچویں قسم جو ہے القسم الخامس خبر ان و اخواتہا، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی قسمیں ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیں، مرفوعات کی معذرت اشتباہ نکلا ہے، مرفوعات کی قسمیں جو ہے نا مبتدا اور خبر کی پڑھی ہیں، اور ان میں ایک آگے جو آ رہی ہے وہ پانچویں قسم ہے انا کی خبر اور اس کے اخوات کی جو خبر ہے یہ بھی کیا ہے؟ مرفوعات میں سے ہے۔ تو انا کا انا لکن لیت کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ جناب علی مبتدا خبر کے اوپر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اسے انا کا اسم کہتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں اور اسے انا کی خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے، انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا حکم ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح مبتدا کی خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی ہوتی ہے، اسی طرح اس انا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ جو جملہ ہے وہ جناب اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات کا آپ خیال رکھیں گے کہ مبتدا کی خبر جو ہے وہ مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن جناب علی انا کی جو خبر ہے وہ اس کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے میں ضعیف ہیں۔ انا کی خبر انا کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی، فقط ایک صورت ہے کہ جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو وہ انا کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی، اور وجہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں یہ ظرف اور جار مجرور جو ہیں نا یہ محرم کی طرح ہیں۔ محرم کو کوئی روکتا ہے میرے بھائیوں؟ محرم جہاں جانا چاہے ہر جگہ چلا جاتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں روکنے والا۔ یہ جار مجرور کو تشبیہ دی گئی ہے کل محرم ہے، یہ محرم کی طرح ہے، جہاں جانا چاہیں کوئی نہیں۔ یہ بعض تعبیروں میں ملتا ہے کہ یہ بچوں کی طرح ہیں، بچوں کو بھی کوئی نہیں روکتا، جہاں ان کی مرضی آئے جہاں بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں۔ یہ تعبیر ہے محرم والی، بچوں کی جیسی تعبیریں آئی ہیں ظرف جار مجرور کے بارے میں، جہاں بھی ہوں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے بس اگر انا کی خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو وہ مقدم ہو سکتی ہے اسم پر، ورنہ مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ، القسم الخامس خبر انا و اخواتہا، انا اور اس کے اخوات کی خبر، وہی یا انا و کانا و لکنا و لیتا و لالا وہذہ الحروف تدخل علی المبتدا والخبر، یہ حروف کون سے؟ انا کانا لکنا لیتا لالا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ تنصب المبتدا و یسمى اسم انا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور اسے انا کا اسم کہتے ہیں۔ و ترفع الخبر و یسمى خبر انا، خبر کو رفع دیتے ہیں اور اسے انا کی خبر کہتے ہیں۔ فخبر انا هو المسند بعد دخولها، انا کی خبر مسند ہوتی ہے بعد دخولها، انا کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو انا زیدا قائم، ٹھیک ہے، قائم کیا ہے؟ مسند ہے، زید مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ جب انا نہیں آیا تھا زید قائم میں مبتدا خبر جب تھے، توجہ فرما رہے ہیں،
قائم پہلے بھی تو مسند تھا، اب بھی مسند قائل ہیں؟ نہیں بھائی جان، فرق ہو گیا نا، پہلے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مسند تھا، اب وہ مسند ہونا پہلا ختم ہو چکا، نیا مسند آیا ہے، اب مسند جو ہے وہ انا کی خبر کا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَحُکْمُهُ فی کونہ، پچھلا جملہ رائے تو نہیں گیا، فخبر انَّهُ المسند بعد دخول انا کی خبر مسند ہوتی ہے بعد دخول انا، اور اس کے اخوات کے داخل ہونے کے بعد، نہ وہ انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، وَحُکْمُهُ فی کونہ مفردن او جملتن معرفتن او نکرتن کا حکم خبر المبتدا، حکمہ کو بنا دو مبتدا کا حکم خبر المبتدا، یہ اس کی خبر، حکمہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انا کی خبر اور اس کے اخوات کی خبر کا حکم، فی کونہ مفردن، مفرد ہونے میں، جملہ ہونے میں، معرفہ ہونے میں یا نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کی طرح ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب تو وہی ہے جو عرض کر چکا ہوں ایک مرتبہ پھر، کہ انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا ہے، مفرد، جملہ، معرفہ، نکرہ ہونے میں، جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، اسی طرح انا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ جو ہے نکرہ بھی ہو سکتی ہے، معرفہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اور کیا، ولا یجوز تقدیمہ ولا اسمہا، انا یجوز تقدیمہ، انا کی خبر کو علی اسمہا، انا کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یہ فرق بتا رہے ہیں، لیکن مبتدا کی خبر تو اس پر مقدم ہو سکتی ہے نا، پہلے بتایا ہے، ابھی یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک فرق ہے، کیوں؟ کیونکہ ادھر جو بات کی کہ حکمہ کا خبر حکم خبر المبتدا، انا کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر والا ہے، نا فرق بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن انا کی خبر اسم پر مقدم نہیں ہے، ولا یجوز تقدیمہ ولا اسمہا، انا کی خبر کا علی اسمہا، انا کے اسم پر مقدم ہونا جائز نہیں ہے، تقدیم ہو انا کی خبر کا اسم انا پر مقدم ہونا جائز نہیں ہے، الا اذا کان ظرفا، مگر جب ظرف ہو، نہ انا فی الدار زیدن، فی الدار خبر مقدم ہو گئی ہے، زیدن اگر جان اسم مؤخر انا کا، فی الدار کیونکہ جار مجرور تھا نا، بتایا ہے ظرف کے حکم میں خبر مقدم ہوئی ہے، یہ اذا کان ظرفاً ادھر کہا ہے، ادھر ممکن ہے کوئی سوچ میں طالب علم پڑھ جائے فی الدار تو جار مجرور ہے، ظرف نہیں ہے، تو میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں کہ جناب علی جار مجرور ظرف کے حکم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لمجال التوسع فی الظروف، کیونکہ ظروف میں وسعت کی مجال پائی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔